الحمد لله الذي وحده الذي نصر عبده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم۔ کون کرتا ہے یہ دعویٰ کہ بڑی ہے دنیا، کون کرتا ہے یہ دعویٰ کہ بڑی ہے دنیا، میرے سرکار کے قدموں میں پڑی ہے دنیا۔ صدر محترم، اسٹیج پر علماء کرام، سامعین اعظام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی بابرکت ذات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کے طفیل میں دنیا سجائی گئی، کائنات سنوری گئی، سارے عالم کو ان کے صدقہ میں بنایا گیا۔ وہ اگر نہ ہوتے تو نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ یہ چاند ہوتا اور نہ یہ سورج ہوتا۔ الغرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ برادران اسلام، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے، سارے انبیاء کے امام ہیں۔ ہمارے رسول کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ خالق کائنات کے بعد محمد رسول اللہ کا ہم رتبہ نہ کوئی ہے اور نہ اس میں قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے۔ ایسے معظم نبی اور شہنشاہ دو جہاں کہ ہم کیا عظمت بیان کر سکتے ہیں۔ علامہ سعدی نے کہا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ تو عارف باللہ مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب نے کہا، قلم میرا قاصر زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب وہ امام رسول وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ برادران اسلام، ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ کی ہر چیز نرالی تھی۔ آپ کا طرز تکلم سب سے پیارا تھا۔ آپ تکلم فرماتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے موتی جڑ رہے ہیں۔ آپ کی زلف مبارک سے سورج اپنے کرنیں بکھارنا سیکھتا تھا۔ آپ کے دانتوں کے چمک سے چاند بھی شرما جاتا۔ آپ کی نگاہ مبارک جس پر پڑتی وہ سنور جاتا۔ آپ کے ساتھ جو بھی متصف ہوتا وہ پھول بن کر سارے عالم کو معطر کرنے لگتا۔ آپ کی خدمت اقدس میں جو بھی حاضر ہوتا وہ دین و دنیا کی بھلائیاں سمیٹ لیتا۔ آپ کو جو آنکھیں دیکھ لیتے تو ان آنکھوں کو سارے دنیا بے نور نظر آتی۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل اور باکمال و حکیم نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ خالق ارض و سماوات نے جس سانچے میں ڈھال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، آپ کو بنانے کے بعد خالق دو جہاں نے اس سانچے ہی کو توڑ دیا۔ نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا، نہ ہوگا کوئی تا قیامت۔ بھلا پھر بتائے کوئی مجھ سے اتنا، مثال محمد دکھاؤں میں کیسے۔ اے عاشقان رسول، کیا تم نے میرے رسول سے عشق کیا؟ ارے ہم کیا عشق کرے کہ خالق کائنات رب ذوالجلال خود آمینہ کے لعل سے عشق فرماتا رہے۔ ارے جس کا عاشق خدا ہو اس معشوق کی مثال نہیں، ایسا عشق جسے زوال نہیں، اتنا عشق جس کی نظیر نہیں کہ معراج کے موقع پر میرے آقا نے اللہ سے سوال کیا، اے میرے اللہ، تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو اپنا خلیفہ بنایا اور سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، اے میرے اللہ تو نے میرے لیے کیا کیا۔ اے عاشقان مصطفیٰ، ذرا دیکھو شان مجتبیٰ، کیا سوال ہے سوال مصطفیٰ۔ تو اللہ نے بھی اتنا اعلیٰ جواب دیا، جعلتک فاتحا و خاتما رفعت لک ذکرک وضعت عنک وزرک۔ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو مفتوح نہیں بلکہ فاتح بنایا ہے، نبی ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین بنایا ہے۔
آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے اور آپ کے ہر بوجھ کو اٹھا دیا ہے۔ اسی پر بس نہیں، اے میرے محبوب، ہم نے تمہیں وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، اے مصطفیٰ، وہاں وہاں آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ جب بھی لا الہ الا اللہ کہا جائے گا، محمد رسول اللہ بھی ضرور کہا جائے گا۔ اے عاشقان مصطفیٰ، ذرا غور کرو کہ آدمی اپنے ناموری کے لیے کیا کیا کرتا ہے۔ بے پناہ پیسہ خرچ کرتا ہے، مال دولت کا انبان لٹا دیتا ہے، اور ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ اس کا نام روشن ہو جائے۔ مگر قربان جائے سرکار مدینہ، کونین کے نگینہ، یتیم آمینہ، آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، اللہ کے رازدار، کونین کے سرور، ساقی کوثر، شافع محشر، محبوب رب اکبر، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے فرمایا کہ اے مصطفیٰ، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ تمہارا نام ہمارے نام کے ساتھ ملزوم رہے گا۔ چنانچہ ہم قرآن کریم کا سرسری مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے بے شمار مقامات پر اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ تو وہی پر مصطفیٰ پر بھی ایمان لاؤ۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، مصطفیٰ کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے من کان عدوا للہ ورسولہ، جو مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ قرآن کہتا ہے فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا اللہ سے جنگ کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ والرسول، مصطفیٰ کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے من یعص اللہ ورسولہ، مصطفیٰ کی نافرمانی کرنا اللہ کی نافرمانی کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی ہجرت اللہ کے راستے کی ہجرت ہے۔ قرآن کہتا ہے يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مصطفیٰ سے جنگ کرنا اللہ سے جنگ کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، رسول اللہ کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی اطاعت ضروری ہے۔ کلمہ میں، نماز میں، اذان میں، دین کے ہر شعبہ میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضروری ہے۔ تو پتہ چلا جب تک خدا کی خدائی ہے اس وقت تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہی ہے۔ جب تک لا الہ الا اللہ کی تذکیر سے عالم کو منور کیا جاتا رہے گا اس وقت تک محمد الرسول اللہ کی گون سے بھی عالم کو معطر کیا جاتا رہے گا۔ محترم سامعین کرام، میرے آقا کی برکت بھی عجیب ہے کہ آپ نے جس جگہ پر بھی قدم رکھا وہاں پر ایسے گل کہلے جس کی موت آج تک جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری رہے گی۔ آپ نے ابو بکر پر نظر ڈالی تو محبوب خدا اور صدیق بنا دیا، عمر ابن خطاب پر نگاہ ڈالی تو پتھر دل کو موم بنا دیا، شیر اسلام، پاسبان دین اور فاروق اعظم بنا دیا۔ حضرت عاقل حسامی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہی خوب کہا، ہر ادا معجزہ، ہر صدا معجزہ ہے، سراپا رسول خدا معجزہ۔ ابن خطاب فاروق اعظم بنے، ایک نگاہ کرم کا یہ تھا معجزہ۔ آپ نے عثمان غنی پر نظر ڈالی تو بحیاء النورین بنا دیا، علی مرتضیٰ پر نگاہ شفقت ڈالی تو شیر خدا بنا دیا، صحابہ پر محبت بھری نظر ڈالی تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنا دیا، سورج کی طرف اشارہ کیا تو وہ پلٹ آنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت قاری صدیق صاحب بندوی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہی خوب کہا تھا،
پلٹ آتا ہے سورج حکم رسالت سے، شہ کون و مکہ جب ہاتھ کی انگلی ہلاتی ہے۔ چاند کی طرف انگلی اٹھائی تو چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، انگلی سے اشارہ چاند کی جانب سارے انسان کرتے ہیں، انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا سب کے بس کی بات نہیں۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، اسے مکرمہ بنا دیا، مدینہ کی زمین پر قدم رکھا تو اسے منورہ اور اسلام کا قلعہ بنا دیا۔ خالد زاہد نے اس بات کی کیا خوب ترجمانی کی، سلطانوں کے سلطان ہے موجود وہاں پر، سلطانوں کے سلطان ہے موجود وہاں پر، اس واسطے وہ مثل نگینہ ہی رہے گا۔ یہ فخر زمانے میں فخر اس کو ملا، یہ فخر زمانے میں فخر اس کو ملا ہے کہ اسلام کا قلعہ تو مدینہ ہی رہے گا۔ محترم حاضرین، سرکار دو جہاں کی عظمت، رفعت، شان و شوکت و منزلت اور آقا کی مدحت کرتے کرتے ہم تھک جائیں گے، ہماری زبان سکھ جائے گی، مگر شان مصطفیٰ ہم سے بیان نہ ہو سکے گی۔ بالآخر ہمیں بھی یہی کہنا پڑے گا، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے دلوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔